اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ خواتین و حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک سوال سے شروع کرتا ہوں میں اس خوبصورت سی ریفلیکشن کا اور ایک لو لیٹر کا آغاز، کہ وہ کون سا ایسا نام ہے یا کون سی ایسی شخصیت ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پکاری جاتی ہے، یاد کی جاتی ہے یا سب سے زیادہ بولی جاتی ہے؟ کیا وہ کوئی کرکٹر ہے، کوئی فٹ بالر ہے، کوئی سنگر ہے، کوئی ایکٹر ہے، کوئی شہر ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی مٹیریل ہے، کوئی آئٹم ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارا ذکر ہم نے بلند کر دیا۔ اب جو رفعنا ہے نا، جو لفظ رف ہے، رف کا مطلب بلند تو ہے ہی ہے، ایلیویشن تو ہے ہی ہے، ریز بھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کمتر چیز، کمتر جگہ سے اٹھ کے کسی بہتر جگہ پہ جانا، کمتر جگہ سے، کمتر چیز سے اٹھ کے کسی بہتر جگہ پہ جانے کو بھی رف کہتے ہیں۔ تب یار سوچا ہے کبھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تفاسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ورفعنا اللہ کا ذکر کا نبی سے وعدہ کیا کہ تمہارا ذکر میں نے بلند کر دیا، پھر ساتھ ساتھ میک شور کیا کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ اللہ کا نام آئے گا وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اور اگر اللہ کا نام آ رہا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کلام کرنے والا یا وہ جگہ ناقص ہے، وہ منہ، وہ ادارہ، وہ پلیٹ فارم ناقص ہے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے لیکن رسول اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا۔ اللہ میڈ شور کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ آئے۔ اذان میں، نماز میں، تکبیر میں، خطبے میں، ہر جگہ پہ جہاں پہ آپ شہادت دیتے ہو اللہ کے ایک ہونے کی، اس کے واحد ہونے کی، اس کے احد ہونے کی، اس کا توحید کی، ساتھ ساتھ آپ رسالت کی گواہی بھی دیتے ہو۔ آپ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عبد ہیں اور رسول ہیں۔ دنیا میں تقریباً پاکستان میں رجسٹرڈ 6 لاکھ مسجدیں ہیں، اور دنیا میں تقریباً 4 سے 5 ملین، 40-50 لاکھ مسجدیں ہیں۔ 40-50 لاکھ مسجدوں میں دن میں 5 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے بلندی۔ اس وقت میں لاہور میں، کراچی میں، استنبول میں، لندن میں، نیو یارک میں، پیرس میں اور مکہ میں ہر وقت جو نعرہ اور آواز گونجتی ہے وہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو ہم کیسے کہہ لیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند نہیں کیا؟ اور یہ تو ہو گیا لٹرلی ذکر بلند کرنا۔ اس کے علاوہ بیٹے فزیکلی اگر ہم اس پہ غور کریں کہ ذکر کیسے کیسے بلند کیا ہے، وہ بلندی ہے کیا، تو وہ تو ایک الگ شان ہے۔ اور اس ویڈیو میں ہم یہی کریں گے، اس ویڈیو میں ہم اس بلندی کو غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہی بلندی نصیب فرمائی ہے۔ کوشش کریں گے، وقت مختصر ہے، زبان ناقص ہے، اتنی قوت نہیں ہے نہ اس جسم پہ نہ ان چیزوں میں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلین کر سکیں، سمجھا سکیں، بتا سکیں، لیکن ایک ناقص سی اخلاص سے بھری ہوئی کوشش کو آج ٹرائی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانوں سے زیادہ آپ پہ حق رکھتے ہیں۔ اس کی بہت خوبصورت اگزامپل یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ایمن سے پوچھا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرے تو ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کون تھے جو آپ کے سامنے سے گزرے ہیں؟ تو حضرت ایمن نے کیا خوبصورتی سے بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو بھی سناتے ہیں۔ میں نے ایک ایسے مرد کو دیکھا جس کا چہرہ روشن اور پرکشش تھا، اس کا اخلاق بہت خوبصورت تھا، وہ نہ حد سے زیادہ دبلا تھا اور نہ بدصورت، اس کے بال زیادہ گھنگھرالے تھے، نہ بالکل سیدھے تھے، اس کی آنکھیں گہری اور سیاہ تھیں
اور پلکیں لمبی تھی. اس کی آواز میں وقار اور نرمی تھی. جب وہ خاموش ہوتا تو اس پر ایک عجیب سی ہیبت طاری ہوتی، اور جب وہ بولتا تو روشنی پھیل جاتی. دور سے دیکھو تو سب سے زیادہ خوبصورت، اور قریب سے دیکھو تو سب سے زیادہ باوقار. اس کی بات مکمل اور واضح ہوتی، نہ زیادہ لمبی نہ بہت مختصر. اس کی گفتگو ایسی لگتی جیسے موتی ایک ایک کر کے گر رہا ہو. لوگ اس کے گرد جمع رہتے. اگر وہ حکم دیتا تو مانا جاتا، اگر وہ بات کرتا تو ہوتے ہوئے بھی سب سے نمایاں تھے، نہ اس لیے وہ خود کو اوپر رکھتے بلکہ اس لیے کہ وہ اس کی موجودگی ہر چیز کو بلند کر دیتی. اور ان کے شوہر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی حیوت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعالیٰ نے کہا خلق و نظیم، میں نے سب سے بہترین اخلاق دیا. عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. کہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دے دی قرآن میں کہ آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے. تو کیا اخلاق تھا؟ تو عائشہ کہتی ہیں جو قرآن ہے وہی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ قرآن ہی ہے. ان کا اخلاق ایسا ایسا قرآن ہے کہ مطلب اتنا پر نور، پر روشن اور کلیئر، واضح، اتنا خوبصورت اخلاق ان کا. اس معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنے دل کی سنو اور وہ کرو جو چاہتے ہو، پلیجر انکریز کرو، پین کو ڈکریز کرو، آسانیاں ڈھونڈو، آسائش ڈھونڈو، لگژری ڈھونڈو. قرآن میں کہتا ہے تمہارے پہ تمہارے سے زیادہ حق تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، تو ان کو فالو کرو. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی جاتا ہے اور اس پہ کوئی دھار ہوتا ہے تو وہ مجھ پہ ہوتا ہے، دراصل وہ تم پہ نہیں ہوتا. کیوں؟ چونکہ تمہارے پہ میں تمہارے ساتھ جان رکھتا ہوں. تو کیا ہم واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہماری اونرشپ انہوں نے لی ہوئی ہے، کیا ہم واقعی ان کا اس لیول پہ قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم ویسے ہی ان کے مقلد اور ان کے فالوور ہیں جس طریقے سے حق ہے ان کا فالوور ہونے کا؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 چیزیں واضح کرتے ہیں کہ میں نے نہ صرف اس کا ذکر بلند کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں نے ان کا اخلاق بھی عظیم دیا، اور میں نے ان کو تمہارے اوپر تمہاری جان سے زیادہ حق دے دیا. وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رائز اور رفع جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ بلند کر دیا، بلند ایسے کر دیا کہ بلند کر کے واضح کر دیا روشن چاند کی طرح، اخلاق سے اور پھر اتھارٹی سے اور اکاؤنٹیبلٹی سے، کہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیوں ان کا ذکر بلند ہے اور کیوں ان کا ذکر بلند ہونا چاہیے. یہ 3 لیئر ہے، یہ تینوں کنیکٹڈ چیز ہے. کیوں؟ چونکہ ان کا اخلاق عظیم ہے. کیوں؟ چونکہ تمہارے حق رکھتے تمہارے سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا. یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. ایک اور بڑی چیز بس کی سوچتا تھا میں کہ فرعون نے کہا کہ میں ہوں سب سے بڑا، تو اللہ نے اس کو فوراً پکڑ لیا. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا. انفیکٹ انہوں نے احادیث میں یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ میرے ذکر میں اور میری نعت میں کبھی غلو نہ کرنا، کبھی ایکسٹریم نہ ہو جانا، کبھی زیادہ نہ ایگزیجریٹ نہ کر دینا. تو ان کی اس خوبصورت عاجزی کو دیکھتے اللہ نے ان کا ذکر بلند کر دیا. سمجھ کیا آئی ہمیں؟ سمجھ میں یہ آئی کہ اگر تو ذکر بلند کرنا وعز و منتشا و ذل و منتشا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کہ وہ آپ کا چاہے تو ذکر بلند کر دے، چاہے تو ذکر بالکل ریزہ کر دے، مٹا دے، دبا دے. ہمارا کام یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہمارا ذکر بلند کرو، جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے طبع چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سر تسلیم خم کر کے اللہ کے آگے اس کا پیغام کہ سنیں اور آگے پہنچائیں اور اس کی جو ہے عبادت کریں. باقی اللہ کی رضا ہے، اگر وہ چاہے تو ہمارا ذکر بلند کر دے، چاہے تو ہمیں بالکل ہمارا جو ہے مشکل میں میں ڈال کے رکھے. اب یہ تو ہو گئی ساری تھیوریٹیکل باتیں، محبت والی باتیں. میں نے انہیں ایمن کا سنا دیا، میں نے اللہ کا بتایا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیسے طریقے سے جو ہے اس کا ذکر بلند کرتا ہے، اس کو ریز کرتا ہے، اس کو ایلیویٹ کرتا ہے، اس کو بلند کرتا ہے. لیکن اب سوال میرا آپ سے بڑا پرسنل لیول پہ ہے، بڑا سیریس سوال ہے میرا. کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ بابر کی سینچری نہیں آ رہی، ہمیں یہی پتہ ہے کہ رونالڈو بیسٹ ہے،
یا میسی بیسٹ ہے، گریٹسٹ آف آل ٹائم کون ہے کون نہیں ہے. ہم ان ڈبیٹس میں تو بہت پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں سیاست کا پتہ ہے، ہمیں اپنے معاش کا پتہ ہے، ہمیں کرکٹ کا پتہ ہے، ہمیں یہی پتہ ہے ہمارے فیوریٹ سلیبریٹی نے کل کیا کھایا، اس سے ساتھ کیا چل رہا ہے زندگی میں، اس کی بیگم کون ہے، اس کا دوست کون ہے، رشتہ دار کون ہے، بیسٹ فرینڈ کون ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا کوئی سے 15 صحابیوں کے نام پتہ ہیں آپ کو؟ کیا ساری امت المومنین کے نام پتہ ہیں آپ کو؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نہیں تو کوئی سے 4 یا 3 غزوات کی ہمیں پتہ ہے ہسٹری؟ ہمارے پہ حق رکھتے ہیں ہم سے زیادہ وہ، ٹھیک ہے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں ہم جن کو فالو کریں، جن کی اپڈیٹس دیکھیں روز روز، جن کو باقاعدگی سے فالو کریں، جن پہ محنت کریں، جن پہ ریسرچ کریں. کیا ہم کرتے ہیں؟ انہوں نے تو اپنا حق ادا کیا، ابھی بھی کیا، پہلے بھی کیا، آگے بھی کریں گے. کیا ہم نے حق ادا کیا اس نسبت کا اور اس نعمت کا جو ہمیں تعالیٰ نے دی ہے؟ اختتام میں اس طرح سے کروں گا کہ میں اسے سوال پوچھوں گا کہ وین واز دا لاسٹ ٹائم یو ایکچولی فیلٹ پراؤڈ؟ اللہ اکبر. جب ایکچولی فیلٹ پراؤڈ، آپ کو فخر محسوس ہوا مسلمان ہونے پہ، فخر محسوس ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پہ، فخر محسوس ہوا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو کیری کرتے ہوئے. کب ہم نے فخر سے لکھا اپنے اس پہ بایو پہ یا واٹس ایپ پہ؟ چلو بایو واٹس ایپ پہ تو ہم لکھ لیتے ہیں پھر بھی. آخری دفعہ کب ہوا ایسا کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہو، وہاں پہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو نبی کو پسند نہ ہو؟ فار ایگزامپل چغلی کتنی کرتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے. فار ایگزامپل گالی گلوچ کتنی کرتے ہیں محفلوں میں بیٹھ کے. فار ایگزامپل شرط، فار ایگزامپل بد نظری، بد زبانی، بد اخلاقی کتنی کرتے ہیں ہم. اور آپ نے محفل کو چھوڑ دیا کہ نہیں نہیں نہیں، میرے دوست، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، تو عزیز ہے مجھے، لیکن مجھے تیرے سے بڑھ کے بھی ایک عزیز ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہوں نے مجھے تلقین کی تھی اور نصیحت کی تھی اور ریکویسٹ کی تھی کہ، اور حکم دیا تھا کہ یہ کام نہ کرنا. تو تیری محبوب، تیری یاری ایک طرف بڑی مجھے عزیز ہے، لیکن ان سے بے وفائی نہیں کر سکتا میں. کب ہم نے آخری دفعہ کیا؟ کب ہم نے آخری دفعہ کیا ہم نے اس محفل کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا؟ بے شک اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے پیئر پریشر بھی محسوس ہوا، لیکن ہم نے پھر بھی اس ٹائم پہ اٹھ کے نماز پڑھی. نماز کا ٹائم تھا تو سب کچھ چھوڑ کے نماز پڑھی. کب ہم نے ایسے کیا؟ کب ہم نے ایسے کیا کہ جہاں پہ وقت ضرورت پڑی، غلط بات ہو رہی تھی کوئی، تو ہم نے سٹینڈ لیا. کیوں؟ چونکہ آپ سب سے رشتہ داری تب ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری ہے، چونکہ سب سے عظیم اخلاق ان کا ہے، سب سے عظیم اخلاق ان کا ہے. تو اخلاق میں نے ان سے سیکھا، اور ان کا حکم پہلے آئے گا میرے پہ. کب ایسا ہوا؟ ایک آخری بات کریں گے ہم، وہ یہ ہے کہ جو لفظ رفع ہے میں نے بتایا تھا، اس کا وہ یہ ہے کہ ایک لو نیس سے، ایک نچلی چیز سے اٹھ کے ایک اور ہائی مقام پہ چلے جانا. جب محمد لفظ بولا جاتا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں، زبان سے ادا ہونے سے پہلے پہلے دل گرم ہو جاتا ہے، آپ کا دل جاگ پڑتا ہے، فریش ہو جاتا ہے دل، ایک انرجی آتی ہے، کیفیت آتی ہے، ایک کپکہات آتی ہے، کپکپاہٹ. یہ ذکر کی بلندی کا نشانی ہے. تو ہمارے کی ٹیک اویز اس گفتگو سے یہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے پہلے تو بے شک صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے. دوسری ٹیک اوے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو میں نے نام کیا، اپنے نام کے آگے لگایا ہے، اس شناخت کی ایک ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری نبھانی ہے، ان سے وفاداری نبھانی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ فخر محسوس کرنا ہے اور ہونا ہے ان لوگوں میں، اللہ اکبر، ان لوگوں میں سے ہونا ہے جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے اللہ ان میں سے بنائے جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیرے سچے وعدے کو تکمیل کرتے ہیں اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب پہ رحم کرے، مدد فرمائے. اور I will see you in the next video انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.